مصاحب یہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ ابن شکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یکی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یکی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک گھناؤنی اور سازش کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خونی جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بیرناز نئے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مزدار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا۔ آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی سازش اور ناپاک گھناؤنی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پہ مصائب کہ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتوروں کمزوروں، مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھی آئی ہیں، وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ ہو جائے اور حوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پر مذاہب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصوروں کو ان فرقہ پرستوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے جنم لیا، ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں رچی۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز نافذ کرنے کا حکم ہوتا جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی وہی گیت بہت سارے اسکولوں میں گایا جاتا ہے، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیسوں لیڈر یہ ملا ہیں۔ اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور ان کی آسان صورتیں نکالی کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتا، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مکتب مساجد پر دین اسلام پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے سر اپنا جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی،
اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کر اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہاد کے کلمۃ حق عند سلطان کے جذبے پہ کرا کے ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر کے دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مراحل و دشوار وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اگڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکس ہوئے تو کوئی بگڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکس ہوئے تو کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ محصور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلامی ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاعرہ بنانے کے کرتے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فرموز غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پر نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ آپ حضرات مجھے بتائیں کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ صاحب اقتداء ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے سینے پہ زخم اس لیے کھائے تھے کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو ساکھ گل کی ہر ایک پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی ذرا پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر سنوار لو، اس لیے کہ آج مذہب اسلام نے تمہارے خلاف اپنی تقدیر سنوار لو۔ قوم کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ ایک تو حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ ہو چکے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی بتا ہمارے پاس ابھی اسلام ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کے مسئلے روشن ہیں، اور جو لوگ دین پر مرنا، جو لوگ اسلام پر مرنا جینا چاہتے ہیں، کفر کے سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے اور کوئی چیز اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتا ہے، اسلام ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتا ہے، اسلام روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹا کو ختم کر سکتا ہے، اسلام وہ چشمہ حیات ہے جس سے قیامت تک کی زندگی کے دائرہ پھوٹتے رہیں گے، اسلام وہ طہارہ ہے جو ہمارے سبھی وسائل و مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبا ہے ادھر نکلا ہے، ادھر ڈوبا ہے ادھر نکلے ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں،
آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج تاج محل کی پرسے کو عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے. آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں بلا رہی ہیں. آج مسجد اور مدرسوں کو تمہاری ضرورت ہے. آج مسجد اور مدرسوں کو تمہاری ضرورت ہے. آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کو جھنجھوڑ رہی ہے. آج وہ مسلم خواتین جس کی عزت کو پامال کیا گیا تھا وہ تم کو آواز دے رہی ہیں. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو. اس لیے کہ آج مذہب اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے. آج اغیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے. آج مشرکین نے تمہارے خلاف کیفی طور پہ فوجیں تیار کی ہیں. آج حکومتیں اور پھر اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیے تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے. بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور آپ لوگوں کا کوئی پرسال حال نہ ہوگا. جب بھی وقت آئے تو مرد میدان جہاد میں مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے کود پڑے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. یاد رکھیں آج ہمارے اندر اختلافات، فرقہ بندی اور تنازعات، نفرت آ گئی جس کی بنا پر دوسرے کو میں فائدہ اٹھاتی ہیں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اپنی غفلت کی ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف صالحین کا واقعہ یاد نہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کیا؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم، زیاد بن ربیعہ کے رہنموں کو فراموش کر دیا؟ خدا رے آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ سے ممکنار ہوگی. اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو انشاءاللہ غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.